السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا سے شروع کرنے لگے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ، اور ہم نے کر دیے ان کے درمیان، وبین القری التی، اور درمیان بستیاں وہ جنہیں بارکنا فیہا ہم نے برکت دی اس میں، قرن بستیاں، ظاہرتاً ایک دوسرے سے متصل، وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے مقرر کر دیا ان میں آمد و رفت، سیرو تم چلو پھرو، فیہا ان میں، لیالیہ راتوں کو، و ایامن اور دنوں کو، آمینین بے خوف و خطر۔ فقالوا ربنا، وہ کہنے لگے اے ہمارے رب، باعد بین اسفارنا، دوری کر دے ہمارے سفروں کے درمیان، وظلموا انفسہم، اور انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، فجعلناہم، پس تو ہم نے بتا دیا انہیں، احادیث افسانے، ہم نے بنا دیا، فجعلناہم ہم نے بنا دیا، ومزقناہم اور ہم نے انہیں پراگندہ کر دیا، کل ممزقن پوری طرح پراگندہ کرنا، ان فی ذلک بے شک اس میں لآیات لکل صبار شکور، البتہ نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اہل سبا نے جب غرور تکبر کیا، سرکشی میں بہت آگے بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات جب گنوائے ہیں تو ان میں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں بستیوں کے درمیان سفر کو سکیڑ دیا تھا۔ اللہ کی مرضی ہے، انہیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ سفر کی مشقت کیا چیز ہوتی ہے، سفر کی صعوبت کیا چیز ہوتی ہے۔ قدم قدم پر میلوں تک سرسبز و شاداب باغات کی وجہ سے گرمی اور تپش کی انہیں حیت معلوم ہی نہ تھی، اس کی کیفیت انہیں معلوم ہی نہ تھی۔ یہ لوگ کہنے لگے کہ بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ انسان سفر کے ارادے سے گھر سے نکلے اور یہ بھی نہ معلوم ہو کہ حالت سفر میں ہے یا اپنے گھر میں ہے۔ سفر کا لطف تو وہ انسان اٹھاتے ہیں جو سفر کی ہمہ قسم تکالیف اٹھاتے ہیں۔ کہنے لگے کہ اے کاش ہمارا سفر بھی ایسا ہو جائے کہ ہم یہ محسوس کرنے لگیں کہ وطن سے کسی دور دراز جگہ کا سفر کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا پھر دور کیا کہ ان کے ملک سے شام تک راستے جو پہلے بڑے مامون تھے، اللہ تعالیٰ نے اس میں دوریاں پیدا فرما دیں، ان کا شیرازہ بکھیر دیا، ان کو پارا پارا کر ڈالا، خاندان ادھر ادھر منتشر ہو گئے، ایک طرف نکل گیا تو کوئی دوسری طرف نکل گیا، آبادیوں کے نام و نشان بھی مٹتے چلے گئے، اب صرف ان کی کہانیاں ہی رہ گئیں، اور یہ عبرت کے نشان ہیں۔ جو ان کے عالی شان مساکن تھے، باغات تھے، وہ سارے کے سارے ویران ہوتے چلے گئے اور باعث عبرت بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں موعظت اور نصیحت کے 4 طریقے بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو تذکرہ بِإِلَٰهِ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو انعامات اور احسانات فرمائے ہیں ان کو یاد کر کے اللہ کے احکامات کی طرف متوجہ ہونا اور پیروی کرنا۔ دوسرا بِأَيَّامِ اللہ، کہ گزشتہ قوموں کے حالات سے عبرت حاصل کرنا۔ تیسرا تذکیر بآیات اللہ،
یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مختلف مناظر دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدت و قدرت کا اعتراف کرنا۔ چوتھا تذکیر بما بعد الموت، یعنی موت کے بعد کے جو احوال ہیں، برزخ ہے، قیامت ہے، حشر نشر ہے، جزا سزا ہے، عذاب ثواب ہے، جنت دوزخ ہے، ان کے حالات سنا کر عبرت حاصل کرنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے والا اور اپنا فرمانبردار بنا لیں، اور عبرت اور نصیحت حاصل کرنے والا دل و دماغ بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔